کسی نے پوچھا کہ نماز جب فرض نماز ختم ہوتی ہے تو بعض لوگ جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور بعض دعا میں شریک رہتے ہیں، صحیح طرز عمل کیا ہے؟ دیکھیں، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ صحیح طرز عمل کو اسی کو قرار دینا چاہیے کہ جو دعا میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز ختم کر لیتا ہے تو جب تک وہ باتوں میں مشغول نہ ہو جائے یا اٹھ نہ جائے اور دیگر چیزوں میں مشغول نہ ہو جائے یا وضو نہ توڑ دے تو ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک کہ سرکار نے فرمایا وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ دعا میں شریک ہوتے ہیں 5-7 منٹ تک آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے، اور ملائکہ کا لفظ آیا ہے، ایک فرشتے کا ملک کا لفظ نہیں آیا، ملائکہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اب یہاں کتنے فرشتے دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہیں، اور یہ دعائے بخشش و مغفرت کرنے کے لیے فرشتوں کا تقرر کیوں ہوا؟ وہ اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ فرما رہا ہے، یہ گویا کہ ڈیوٹی دے دی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرو، تو یوں یعنی یہ تو سمجھ سے بعید لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے مغفرت کی دعا کرو لیکن قبول نہیں کروں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی برکت سے یہ قبول بھی ہو جائے گی، اللہ کے کرم سے قبول ہوگی اور ہماری بخشش و مغفرت ہوگی۔ لہذا جو جیسی نماز ختم ہوئی، ٹوپی لی، یہ پھینکی اور مسجد سے باہر نکل گئے، جا کے کرنا کیا آپ نے باہر؟ اور اس پر یہ اگر کوئی دلیل دے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح فرض نماز کے بعد دعا نہیں کی، بھائی دعا نہیں کی، اگر فرض کر لیں آپ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، تو دعاؤں کی فضیلت تو ثابت ہے۔ دعا کو مخل عبادہ قرار دیا، عبادت کا مغز۔ عیدین کے اندر اجتماعی دعائیں سرکار سے ثابت ہیں، تو اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی فرض نماز کے بعد تو کیا منع کیا تھا کہ نہ کرو؟ یا کوئی ایسی دلیل دے دیں جس میں یہ ثابت ہو کہ سرکار چاہتے ہی یہ تھے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہ ہو، یہ ثابت کر کے بتا دیں، آپ دونوں چیزیں بتائیں۔ نہیں ملے گی آپ کو تو فضیلت سے محروم نہ ہو، اگر کوئی نہیں کرتا آپ اس سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، آپ کم از کم فضیلت سے محروم نہ ہوں، آرام سے دعا میں شریک ہوا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔